الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 17 سورہ حج شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ سورہ حج جس کے لیے اختلاف ہے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے۔ بعض اسکالرز کا کہنا ہے کہ یہ راستے میں نازل ہوئی تھی جس وقت ہجرت کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جب قیامت کا ذکر آیا تو آپ دیکھیں اتقو کا ترجمہ جو ہے وہ پرہیزگاری نہیں کیا گیا، بلکہ کیا کیا گیا کہ اللہ کے غضب سے بچو، اللہ کے غصے سے بچو۔ تو اتقو کے اندر، تقوی کے اندر ایک اللہ کے غضب کے معنی بھی آ جاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے غصے سے محفوظ کرے۔ قیامت کا کیا زلزلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک پریڈکشن کر دیا کہ قیامت آئے گی تو اس سے پہلے ایک زلزلہ آئے گا، اس ساعہ کے قائم ہونے سے پہلے۔ ساعہ کہتے ہیں عربی زبان میں گھڑی کو، اور یوم الساعہ قیامت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس وقت قیامت کی گھڑی قائم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی پریڈکشن دے دی کہ جو قیامت قائم ہوگی اس کا آغاز زلزلوں سے ہوگا۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنے دنیا کے کاموں میں مصروف ہوں گے، اچانک سے زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی، اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ یعنی ایسا سخت وقت ہوگا کہ ماں کو بھی اپنے نیو بورن بچے کی فکر نہیں رہے گی، اور جو پریگننٹ عورتیں ہوں گی جو اپنی پریگننسی میں کتنا احتیاط رکھتی ہیں کہ ہم چلیں کیسے، اٹھیں کیسے، اوپر سے موومنٹ اپنی کیسے رکھیں کہ ہم سیڑھیاں چڑھیں یا نہ چڑھیں، کتنی اپنی پریگننسی میں اپنا خیال رکھتی ہیں۔ اللہ نے کہا قیامت کا معاملہ ایسا ہوگا کہ ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا۔ اسکالرز کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیونکہ اب دنیا ختم ہی ہو رہی ہوگی تو اب مزید بچوں کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، مزید دنیا میں لوگوں کے آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ تمام مادہ کو ان کے حمل سے غافل کر دیں گے، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ کو ایسے لگے گا دیکھ کے کہ لوگ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ بعض لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں۔ کہاں قیامت کے دن کی باتیں جو اللہ تعالیٰ حقیقت کھول کے رکھ رہا ہے، اور کہاں ان لوگوں کی لاپرواہی جو صرف اور صرف بحثوں میں مصروف رہتے ہیں، اور جس چیز کا اللہ نے قرآن کے اندر آپ کو اور مجھے پہلے سے علل اعلان بتا دیا کہ یہ دن آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کے لیے کوئی سامان نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے بحث کرنے والے لوگوں کا کیا فائدہ، اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جو بحثوں میں الجھے گا، عمل سے دور ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان کے ٹریپ میں آ گیا۔ حالانکہ اس کے تو نصیب میں یہی لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگو اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے، اللہ تعالیٰ بعد سے بعد الموت کے کچھ زمینی حقائق بتا رہے ہیں، تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے؟ پہلے انسان آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا گیا تھا، ہم انسان کس طرح مٹی سے بنے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ماں باپ نے جو خوراک کھائی اس سے جو ان کے جسم کے اندر مختلف ایلیمنٹس بنے، انہی ایلیمنٹس کی وجہ سے ان کی باڈی کے اندر سپرم اور اووم ڈیولپ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، پھر نطفے سے یعنی نطفہ یعنی سپرم سے، پھر خون کے لوتھڑے سے یعنی وہ جو زائگوٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی سے
یہ سیل ڈویژن کی شکل ہو گئی، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مخلقۃ و غیر مخلقہ، جس کی شکل بھی ہوتی ہے اور جو شکل کے بغیر بھی ہوتی ہے. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں. ہم جس طرح نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر جاندار کا انکیوبیشن پیریڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جو اللہ نے کہا کہ ایک وقت خاص تک ہم رحموں میں ٹھہرا کر رکھتے ہیں، ہر جاندار کا انکیوبیشن پیریڈ مختلف ہوتا ہے اور اللہ نے یہ اوقات مقرر کیے ہیں. ایمبرولوجی میں ڈفرینٹ سٹیجز ایک ہیومن زائگوٹ کی یہاں پر بتا دی گئی، اس کی ڈیولپمنٹل سٹیجز. اور ڈاکٹرز آج حیران ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے کتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ ان سٹیجز کو قرآن میں آلریڈی بیان کر دیا تھا، جس کو ایمبرولوجی نے آج 60-70 سال پہلے جو ہے اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا اور اس کو ڈسکور کرنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کئی 100 سال پہلے انسانوں کی اس کتاب میں رکھ دیا، جس انسانوں کی کتاب کو مسلمانوں کے حوالے کیا گیا. ابھی بھی اس کتاب کے اندر ایسے کئی علوم موجود ہیں جہاں سائنس اب تک نہیں پہنچ سکی. ایسے مسلمان انوینٹرز کی ضرورت ہے، ایسے مسلمان بچوں کی ضرورت ہے، نسل کی ضرورت ہے، ریسرچرز کی ضرورت ہے، سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، جو اس کتاب کے اندر ایمبیڈڈ نالج کو، سبجیکٹ کو، اس سارے فہم کو نکال کر باہر دنیا والوں کے سامنے لے کر آئیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میراث کے طور پر دے دیا ہے. ایگزیکٹ ٹرمینالوجی یہاں پر ایمبریولوجی کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ پہلے سپرم بنتا ہے نطفہ، اس کے بعد جب ان دونوں کا سپرم اور اووم کا فرٹیلائزیشن ہوتا ہے تو زائگوٹ بن جاتا ہے. زائگوٹ ایک خون کے لوتھڑے کی شکل کا ہوتا ہے. اس کے بعد گوشت کی بوٹی بنتی ہے جو سیل ڈویژن سے ایک بلاسٹوسسٹ بنتا ہے، اس کی شکل بتا دی گئی اور بتا دیا کہ وہ شکل والا بھی ہوتا ہے اور بغیر شکل والا بھی. پرفیکٹ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمبریولوجی کی سٹیجز بتائیں. کینیڈا کے ایک ٹاپ ایمبریولوجسٹ ہیں پروفیسر کیتھ ایل مور ان کا نام آتا ہے. ان کے پاس کچھ عرب سٹوڈنٹس نے قرآن میں جتنی بھی ایمبریولوجی کے اوپر آیات آتی ہیں ان کو اکٹھا کر کے اور ان کا ٹرانسلیشن کر کے وہ ان کے پاس لے کر گئے تھے اور ان کو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے قرآن میں یہ ساری آیات ڈسکور کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے رکھ دی، ان کو بیان کر دیا جو آج سائنس ڈسکور کر رہی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی دا ٹائنیسٹ ہیومن، اس کے اندر قرآن کا حوالہ بھی دیا ہے. پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی یا ماں کے پیٹ میں ہی اس بچے کا جو ہے مس کیریج ہو جاتا ہے یا بعد میں، اور کوئی بدترین عمر تک پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا انسان کو مٹی سے اور انسان مرنے کے بعد بھی مٹی ہو جاتا ہے. مٹی میں اللہ تعالیٰ نے حیات کو قبول کرنے کا ایلیمنٹ رکھا ہے، زندگی کو ایکسپٹ کر لیتی ہے. تو وہ رب جو دوبارہ آپ کو اور مجھے اٹھانا چاہے گا وہ اس مٹی سے مجھے اور آپ کو دوبارہ اوریجنیٹ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو بتا دیا گیا اور پھر دوبارہ کہا گیا کہ کچھ لوگوں کو ہم ارذل العمر تک پہنچا دیتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمُ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ تم اس عمر تک پہنچ جاؤ جس عمر کے بعد تمہیں لگے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے. وہ عمر جس میں دوبارہ سے انسان بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے، اس کو اپنی جو ہے لیٹسٹ باتیں صرف یاد رہتی ہیں، پرانی باتیں صرف یاد رہتی ہیں اور لیٹسٹ میموری اس کی لاس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر میم برسایا یکایک وہ بھبک اٹھی اور پھول گئی اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنے شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ نے ایک کمپیریزن کے طور پر یہاں فوراً مٹی کی مثال اور بارش کی مثال دے دی. جس طرح اللہ تعالیٰ بے جان زمین میں سے بارش کے بعد وہاں سے پھول، پتے اور پھل نکال سکتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں ڈیکمپوز ہونے کے بعد دوبارہ سے مٹی سے اٹھا سکتے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. تو کوئی یہ نہ سوچے قیامت کے لیے کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس طرح تم اللہ کے سامنے ایک وقت میں موجود تھے عہد الست کے وقت، اسی طرح تم دوبارہ اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے. انسان مر کر مٹی ہو جاتے ہیں، انسان کے جسم مر کے مٹی ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں انسان کے اعمال مر کر مٹی نہیں ہوتے، انسان کی روح مر کر مٹی نہیں ہوتی، انسان کی روح جو ہے وہ زندہ رہتی ہے. اب کون چاہے گا کہ اس کا جو اعمال کا رجسٹر ہے وہ کھو جائے؟ وہی چاہے گا جس نے محنت نہیں کی ہوگی، جس کے اعمال کے رجسٹر میں گناہ ہوں گے، جس کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی نافرمانیاں میرے اعمال کے رجسٹر میں موجود ہیں. وہ بچے جو پیپر اچھا نہیں کر کے آتے
انہی کی تمنائیں ہوتی ہیں، انہی کی دعائیں ہوتی ہیں، وہی گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایگزامینر سے پیپر جو ہیں وہ کہیں چھپ جائیں، چوری ہو جائیں، ان سے کہیں کھو جائیں، ان کو ملے نہیں. وہی بچہ ایسی بات کرتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے پیپر میں کچھ نہیں کیا، اور جس نے محنت کی ہوتی ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے بہت ہی زیادہ شوق کے ساتھ کہ اس کا رزلٹ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. تکبر کا ذکر ہے تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا اللہ تو نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یعبد اللہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے علی حرف کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. کنارے پر جب کھڑا ہو کر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ ذرا سی مشکل آئے گی اور انسان واپس بھاگ جائے گا. ایک چھینٹا لگے گا آزمائش کا، سارا صبغت اللہ جو ہے وہ دھل جائے گا. اور اگر دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی انسان کی دنیا جاتی ہے، دنیا کی کامیابی نہیں ملتی، تو یہ کنارے پر کھڑا ہوا انسان جس کی مثال یہاں دی گئی وہ دین کو بلیم کرنے لگتا ہے، دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف واپس پلٹنے لگتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ ایک منافق کی تصویر کی زندگی کی تصویر کھینچی گئی ہے کہ ایک ایمان کنارے پر کھڑا ہو کے اگر وہ حاصل کرنا چاہے گا تو اس کو ایمان کی چاشنی نصیب نہیں ہوگی. دین کنارے پر بہت مشکل لگتا ہے. جیسے اکثر کنارے سخت ہوتے ہیں ڈبل روٹی کے. آپ کیا کرتے ہیں، آپ سینڈوچز بناتے ہیں تو آپ بریڈ کے سارے ایجز اتار دیتے ہیں، اس لیے کہ کنارے جو ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں. اگر کنارے پر رہ کر دین پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو دین سخت لگے گا، ہارش لگے گا. اگر درمیان میں آئیں گے تو بہت اچھا لگے گا. بچے کیا کرتے ہیں، آپ ان کو انڈا فرائی کر کے دیں تو اگر آپ کی جو ایگ وائٹ ہے وہ اکثر براؤن ہو جاتی ہے کناروں سے، تھوڑی سی سخت ہو جاتی ہے، کرسپی ہو جاتی ہے، تو بچے کیا کرتے ہیں وہ سارا کرسپی پارٹ اتار دیتے ہیں اور سب سے آخر میں سینٹر والی ایگ یولک کھاتے ہیں. نرم مزیدار لگتی ہے. پیزا، آپ پیزا کھاتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ مزیدار پورشن پیزا کا کون سا لگتا ہے؟ جو سینٹر والا ہوتا ہے. کنارے تو آپ کو بالکل ہی سوکھا ہوا بن لگ رہا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تم کھا لو یا تم کھا لو یا تم کھا لو. تو جو سینٹر کا مزہ ہے وہ اسی وقت انسان محسوس کر سکتا ہے جب انسان اس سینٹر میں آئے. پیزا کے سینٹر کا مزہ وہی انجوائے کرے گا جس نے اس پورشن کو کھایا ہے. اسلام کی خوبصورتی، اسلام کا بیلنسڈ ہونا، اسلام کا متوازن ہونا، اسلام کا ایک پرفیکٹ ریلیجن ہونا، اسلام کا دین و یسرن ہونا اسی وقت انسان کو پتہ چل سکتا ہے جب انسان اس دین کے اندر پورے کا پورا اندر شامل ہو جائے، پورے کا پورا ادخلوا فی السلم کافہ کی تصویر بن جائے. لیکن اس انسان کا کیا حال ہے جو کنارے پر کھڑا رہتا ہے؟ اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور جو مصیبت آئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. یہ ہے سری خسارہ. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بھاگ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اسی نے اپنا اصل میں نقصان کیا. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ. یہ ہے گمراہی کی انتہا. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں کوئی اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. یعنی انسان اپنی تقدیر سے لڑ کر دیکھ لے، اگر اس کو فائدہ ملتا ہے تو دیکھ لے، فائدہ نہیں ملے گا. تقدیر سے لڑ کر انسان صرف ڈپریس ہو سکتا ہے، تقدیر سے لڑ کر انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. بتا دیا گیا، اللہ نے تو واضح کر دیا ہے کہ اس کے اندر بین آیات ہیں، روشن آیات ہیں. یعنی جب آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو اگر آپ دل کھول کر پڑھیں، ایک نیوٹرل ذہن کے ساتھ پڑھیں، اپنے پچھلے سارے عقائد کو ایک طرف رکھ کے پڑھیں اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی نیت سے پڑھیں تو بالکل روشن سورج کی طرح چمکتی ہوئی آیات آپ کو نظر آتی ہیں. جیسے دن کی روشنی میں آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ سورج چمک رہا ہے، دن روشن ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ سورج چمک رہا ہے. اسی طرح جو انسان سمجھنے کے لیے اللہ کی آیات کو کھولتا ہے اور سمجھتا ہے اور ان پر وقت لگاتا ہے، ان پر انفر کرتا ہے، ان پر پونڈر کرتا ہے، بالکل روشن بین بن کر یہ آیات اس کے سامنے آ جاتی ہیں. اور اللہ ہدایت جسے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے.
تو دین کا معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ انسان بغیر نا امیدی کے اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے اور اپنے حالات کو اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی تقدیر سمجھے اور اس دنیا کو چھوڑ کر اس آخرت کو بنانے کی فکر کرے جس کا سارا سرا اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. دنیا کا ملنا یا نہ ملنا یہ تقدیر کا معاملہ ہے. دنیا کتنی ملے گی تقدیر کا معاملہ ہے. لیکن آخرت میں اپنی کیسی بنا سکتی ہوں یہ میرے اپنے ہاتھ میں ہے, یہ میرے اپنے کنٹرول میں ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. اللہ کی نظر میں ہر چیز ہے. بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام ادیان والوں کو دیکھ رہا ہے. جنہوں نے اپنے دین کے اندر ڈسٹورشن کیا, جنہوں نے اپنے دین میں اضافہ کر لیا, اللہ ان سب کو جانتا ہے. اللہ کی نظر میں ہر چیز ہے اور اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا کون حق پر ہے اور کون باطل ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں, سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. آیات آفاقی کی طرف اشارہ کروایا گیا. کائنات کو دیکھو, آفاق کو دیکھو, دیکھو کیسے ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. لیکن اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بہت سے لوگ اللہ کے ساتھ جو ہیں اپنا معاملہ رکھتے ہیں. اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے کہ آگے اللہ کے آگے سر بسجود ہیں. ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو شکر گزار ہیں اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. یعنی بتا دیا گیا کہ عذاب کے مستحق ہونے والے بھی اپنی مرضی سے اللہ کے آگے اگر نہیں جھکتے تب بھی تو دیکھو ان کا جسم اللہ ہی کے آگے جھکتا ہے. ان کا دل کون دھڑکا رہا ہوتا ہے, ان کے لنگس کس کے حکم سے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کا دماغ کس کے حکم سے چل رہا ہوتا ہے. پھر ایک یہاں پر سوال کیا گیا کہ کیوں وہ اللہ سے نافرمان ہوتے ہیں, حالانکہ نافرمان کا دل اللہ کے کنٹرول میں ہے. تو اس کو چاہیے کہ اپنا جسم بھی اللہ کی اطاعت میں دے دے. یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کیا ہے, فالذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا. اور کفر کی ڈیفینیشن اپنے ذہن میں رکھ لیں, جس کے پاس حق آ جائے اور وہ اس کا انکار کر دے, جس کے پاس نعمت آ جائے اور وہ اس نعمت کا کفران کرے, جس کے پاس اللہ کی بات پہنچ جائے اور وہ اس سے انکار کر دے, وہ کافر ہے. فالذین کفروا, تو جن لوگوں نے کفر کیا, قطعت لہم ثیاب من نار, آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں ان کے لیے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم, ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. آپ امیجن کریں کہ شاور کے اندر سے بوائل پانی آنا شروع ہو جائے. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود, جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے. وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے ڈنڈے ہوں گے. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کا مزہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. آج میرے اور آپ کے پاس چانس ہے کہ ہم استغفار کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں. آج میرے اور آپ کے پاس چانس ہے کہ ہم قرآن کے ان الفاظ سے ایسی تاثیر اپنے لیے لیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں. بحث کرنے کا کیا فائدہ, اس چیز میں پڑھنے کا کیا فائدہ کہ کیسے ہوں گے لوہے کے ڈنڈے, کیسے ہوگی وہ آگ, کیسا ہوگا ابلتا پانی. اللہ نے تو ایک ڈسکرپشن یہاں ویوڈ ڈسکرپشن دے دیا ہے جہنم کا. اب جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ اس سے ہدایت پائے اور ان الفاظ کی تاثیر سے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لے. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ, ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں خدائے وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ, اور انہیں اللہ الحمید کی طرف کا راستہ دکھایا گیا. بتا دیا گیا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ, کیا ہے یہ طیب قول, کون سا ہے سب سے بڑا طیب قول, اللہ کی کتاب القرآن. جنت میں پہنچنے کا پروسیس وہیں سے شروع ہو جاتا ہے جہاں سے آپ اللہ کی کتاب کو سننا شروع کر دیتے ہیں, جہاں سے آپ اللہ کی کتاب کے احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کردہ ان کی سنتوں کو اس بگڑے ہوئے ماحول کے اندر جس میں آپ رہتے ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک پروورٹڈ معاشرے کے اندر ایک انسان نے اگر قرآن کی آواز پر لبیک کہا, رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پاکیزہ بات کی طرف ہدایت دے دی گئی.
طیب قول کی طرف وہ پہنچ گیا. اور جو گناہوں والے معاشرے میں طیب قول کی طرف پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر جنت کا راستہ دکھا دیتے ہیں، اس کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے سے آج روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے. اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یعنی مشرکین مکہ کو کہہ دیا گیا کہ تم نے توحید کے مرکز کو شرک کا اڈا بنا لیا، اس لیے کہ یہ مرکز ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا تھا اور ابراہیم علیہ السلام توحید پر تھے، حنیف تھے. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی، اللہ نے کی تھی تجویز. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا. تو اللہ نے بتا دیا اس کا اوریجن تو توحید پر تھا. میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. انسانیت ہسٹری کے اندر آپ ہسٹری کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو انسانیت یہ سمجھتی رہی کہ شاید انسانیت انیشلی شرک پر تھی اور آہستہ آہستہ توحید کی طرف آنا شروع ہوئی. حالانکہ اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اگر آپ اس کی ہسٹری کو پراپرلی اسلام کے ساتھ ٹیلی کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا انسانیت شروع سے توحید پر تھی. شرک ڈیویشن اس میں ہمیشہ توحید کے بعد آنا شروع ہوا جب توحید ماننے والوں کے اندر کسی نہ کسی طرح کا بگاڑ پیدا ہوا. اللہ نے تو کہا تھا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں، تنگ و دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. ہمارا کام بھی بتا دیا گیا کہ آپ اور میں بھی کیا کریں. آپ اور میں بھی اگر استطاعت رکھتے ہیں، ہم پر حج فرض ہو چکا ہے تو ہم ضرور اللہ کے اس گھر کا طواف کریں، اس گھر کے اوپر جا کر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے درخواست کریں. روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ منادی کر دیں لوگوں کو اس جگہ پر کھڑے ہو کر. نہ کوئی لاؤڈ سپیکر تھا، نہ کوئی مائک سسٹم تھا، نہ کوئی ساؤنڈ سسٹم تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر پر کھڑے ہو کر آواز لگائی تھی کہ حج کے لیے آ جاؤ. اور اللہ نے کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ لوگ کیسے میری آواز پر آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا آپ کا کام ہے آواز لگانا، آپ کا کام ہے بلانا، لوگوں کو لانا ہمارا کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وعدے کو کیسے پورا کیا. آپ دیکھیں کہ آج کیسے جوک در جوک لوگ جو ہیں وہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے ہر سال پورا سال جو ہیں وہ حرم میں پہنچ جاتے ہیں. اور مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے یہ صدا لگائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کا یہ جواب دیا تھا. یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد. اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں. بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو. وجتنبوا قول الزور، جھوٹی باتوں سے، جھوٹی گواہی سے بچو. جھوٹی گواہی سب کبیرہ گناہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے بڑا شرک ہے، پھر والدین کی نافرمانی ہے اور پھر جھوٹ بتایا جاتا ہے. جھوٹی گواہی کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں قول الزور کے. کسی بھی طرح سے جھوٹ نہ بولنا، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا پسندیدہ نہیں ہے. تو ہر طرح سے کوشش کریں کہ بچپن سے اپنے بچوں کے اندر سچ بولنے کی عادت ڈالیں. دیکھیں بچہ جھوٹ بولتا ہے خوف سے، ڈر سے، تو بچے کو سچ بولنے پر کبھی ڈانٹے نہیں. سچ بولنے پر ڈانٹ پڑے گی تو بچہ آئندہ آپ سے جھوٹ بولے گا. سچ بولنے پر اس کو آپ سمجھائیں ضرور، اپنے رولز اور ریگولیشنز کے مطابق اس کو اگر آپ نے کسی طرح بھی پنش کرنا ہے تو پنش ضرور کریں، لیکن اس کو ڈانٹے مارے نہیں، اس کو خوف زدہ نہ کر دیں، اس لیے کہ پھر وہ آئندہ آپ کے اس ڈانٹ کی خوف کی وجہ سے جھوٹ بولے گا. تو اپنے اولاد کے اندر سے ہم نے جھوٹ کیسے ختم کرنا ہے، اس کی چابی ماؤں کے ہاتھ میں ہے کہ بچے جھوٹ نہ بولیں اور ان کو سمجھاتے رہیں اور ان کو بتاتے رہیں اور ان کی تربیت کرتے رہیں. جھوٹ ایسے حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے بتوں کا شرک حرام ہے. ہم چاہیں گے کہ ہم کسی بت کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی پوجا پرستی شروع کر دیں تو پھر کیسے ہم اپنی زندگی میں جھوٹ کو شامل رکھ سکتے ہیں. بعض لوگ کمپلسیو لائر بن جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ عادتاً جھوٹ بولتے ہیں. عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی.
چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ، بڑی بڑی باتوں پر جھوٹ، اٹھتے بیٹھتے جھوٹ، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس جھوٹ کی وجہ سے ان کی زندگی کے اندر ہدایت کا وہ رنگ نظر نہیں آتا جو ان کے اوپر صبغت اللہ کو ظاہر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جھوٹ سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ایک چیز ہے۔ یہ جو آیت یہاں پر آئی، آیت نمبر 31، اس کے اندر بہت بلیغ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے کی مثال کیسے دی۔ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ آسمان سے گر گیا۔ یہ بالکل ایسی مثال ہوا کرتی تھی، عرب کے معاشرے کو دی گئی کہ عرب کے معاشرے میں اینشینٹ عربس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی قوم جو تھی وہ پیٹھ چھوڑ کر بھاگتی تھی مقابلے کے میدان میں، تو اس کو سزا قبیلے والے یہ دیتے تھے اس فوج کو کہ اس کو آسمان سے نیچے پہاڑ سے نیچے گرا دیا کرتے تھے، اور جب پہاڑ سے نیچے گرایا کرتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا کہ جب نیچے گرتے تھے تو ظاہری بات ہے ان کی جان ہلاک ہو جاتی تھی، اور جان ہلاک ہوتی تھی تو ولچرز اور گدھ آ کر ان کی جانوں کو کھایا کرتے تھے۔ اس مثال سے یہاں بتا دیا گیا یہ اتنی ہی زیادہ کراہیت والا عمل ہے شرک کرنا بھی۔ آپ کی اور میرے لیے تو صرف الفاظ ہیں، جب عرب سنا کرتے تھے ان کے معاشرے کے اندر جو رسومات رائج تھیں ان کو اپنے سے ٹیلی کرتے ہوئے نظر آتی تھی۔ اگر ان آیات کی خوبصورتی آج آپ اور میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اور مجھے بھی ہسٹری پڑھنی پڑے گی عربس کی، اس سے مجھے اور آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنا اعجاز رکھا ہے، جو اتنی بلیغ مثالیں اللہ نے قرآن میں دے دیں۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ حج کے بارے میں ترغیب دی جا رہی ہے پچھلی آیات میں بھی، اور یہاں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے تو بس آپ ارادہ کر لیں اور اپنا فرض ادا کریں، اور پھر جب آپ حج ادا کریں گے تو آپ کو اس کی برکتیں اپنی زندگی میں محسوس ہوں گی۔ سب سے پہلی بڑی برکت تو انسان کی زندگی میں یہ آتی ہے کہ حج کرنے والا، مقبول حج کرنے والا بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی اپنی ماں کے ووم سے باہر آیا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر جس کا مقبول حج ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دنیا سے رغبت کم ہو جاتی ہے، آخرت کی طرف اس کا دھیان، اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، اس کو نیکیوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ارد گرد نیکیوں کا کنڈیوسو ماحول بنائے۔ یہ مقبول حج کی علامات ہوتی ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں اور جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اسی کے تم مطیع فرمان بنو، اور اے نبی بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ مخبتین کا لفظ آیا، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دل کیسے کانپ اٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دل ایسے کانپ اٹھتے ہیں جیسے ابھی ایک زوردار دھماکے کی آواز آئے تو آپ کا دل اس کے بعد کسی تیزی سے دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل تک اس آواز نے اثر کیا۔ مومن جو اپنے کانوں سے قرآن کو نیچے اتارتا ہے اس کا دل بالکل اسی طرح افیکٹڈ ہوتا ہے جیسے دنیا کی آوازوں سے آپ کا اور میرا دل لرز جاتا ہے۔ مومن کے دل کے اندر موجود روح اللہ کا کلام سن کر لرز جاتی ہے، اور جب یہ روح لرزتی ہے تو اس روح کے زندہ ہونے کے امکانات بڑھتے جاتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کر ان پر اللہ کا نام لو۔ اونٹوں کی قربانی کا آپ کو علم ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے قربان کیا جاتا ہے، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون،
مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے نیکوکار لوگوں کو۔ آپ دیکھیں قربانی کے لیے بتا دیا گیا کہ قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اللہ کو وہ تقویٰ پہنچتا ہے جس تقویٰ کے ساتھ تم نے جانور قربان کیا۔ ہمارا جانور اتنا بڑا، ہم اپنا جانور جو ہے فلاں جگہ سے لے کر آئے، ہمارے پاس تو آسٹریلیا کا جانور، ہمارے پاس تو فلاں جگہ کا جانور، ہماری گائے جو ہے اتنی بڑی۔ پھر بچے کیا کرتے ہیں، اپنے جانور کو لے کر جو ہے وہ باہر گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ دکھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کے اندر بھی اس چیز کو انکلکیٹ کر دیں، اس چیز کو انگرینڈ کر دیں کہ بچوں کے اندر یہ چیز بچپن سے آ جائے کہ قربانی کا جانور دکھاوے کی چیز نہیں ہوتا۔ قربانی کا جانور تو بہت محبت کرنے والی چیز ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے تاکہ جب اس کو قربان کیا جائے تو اللہ کی یاد دل میں آئے، اللہ کی راہ میں اس چیز کو جب قربان کیا جائے جس سے آپ کو محبت ہے تو اللہ تک آپ کا تقویٰ پہنچ جائے۔ آج آپ کو قربانی کے اوپر بہت شور ملتا ہے، اینیمل رائٹس والے بہت شور مچاتے ہیں، بہت غلغلہ کرتے ہیں کہ یہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہے۔ اگر قربانی کے جانور قربان کرنا جانوروں کے اوپر ظلم ہے تو پھر بڑے جانوروں کو بھی چھوٹے جانوروں کو کھانے سے روک دیں، وہ بھی تو ظلم کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کسی نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے قربانی کا، اگر یہ نظام نہ ہو تو سارے ہربی وور اتنے زیادہ ہو جائیں دنیا کے اوپر کہ وہ سارا گرینری جو ہے وہ کھا جائیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے فوڈ سائیکل ایسے بنایا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو قربانی کے جانور ہیں وہ ایکسٹنکٹ نہیں ہو رہے۔ مثال کے طور پر بکرا تو ایکسٹینٹ نہیں ہو رہا، گائے تو ایکسٹینٹ نہیں ہو رہی، پولر بیئر ایکسٹینٹ ہو رہا ہے، پولر بیئر تو کوئی بھی قربان نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس چیز کا معاملہ کس چیز کے ساتھ رکھا، جو جس کا رزق ہے اس کو پراپر پروپورشن کے ساتھ اللہ نے اتارا ہے۔ تو اینیمل رائٹس والوں کو بھی کھل کر بتانے کی ضرورت ہے، لاجک کے ساتھ بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جن جانوروں کو قربان کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے ان کی بہت تعداد ہے دنیا کے اندر۔ آپ دیکھ لیں جو چیزیں اللہ نے حلال رکھی ہیں، جو چیزیں اللہ نے مسلمانوں کے لیے حلال کر دی اور کہا کہ ان کو کھاؤ پیو، وہ چیزیں بہتات کے اندر آپ کو ملتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بہت کم ہیں۔ تو اللہ نے تو یہ میرے اور آپ کے لیے میدان رکھا ہے لاجک کا کہ لاجک سے بات کرنے والوں کے ساتھ لاجک سے بات کرو۔ آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر حازم اور پروفیسر شروس کا۔ ان دونوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا، یہ جو بولڈ سٹننگ میتھڈ سے جانور قربان کرتے ہیں اور جو اسلامی ذبیحہ ہوتا ہے اس کے مطابق انہوں نے 2 جانور لیے اور دونوں کی ای سی جی اور ای ای جی جو تھی وہ چیک کی کہ دیکھیں کہ جب ان کو ایک کو بولڈ سٹننگ میتھڈ سے مارا جاتا ہے اور جب ایک کو اسلامی ذبیحہ طریقے سے مارا جاتا ہے تو ان دونوں کے جسموں کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو جو انہوں نے محسوس کیا اس سے ان کو رزلٹ یہ ملا کہ جو بولڈ سٹننگ میتھڈ ہے، جب یہ جانور کو اس کے ذریعے مارتے ہیں تو جانور 3 سیکنڈ کے لیے اس کو کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل بے ہوش سا ہو جاتا ہے 3 سیکنڈ کے لیے، اس کے بعد اور اس کا دل بند ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ شدید تکلیف محسوس کرتا ہے جانور۔ اس کی ای ای جی کے اندر یہ رپورٹس آئیں کہ شدید تکلیف وہ محسوس کرتا ہے اور کئی منٹ تک وہ شدید تکلیف محسوس کرتا رہتا ہے۔ جب انہوں نے اسلامی ذبیحہ والے جانور کی ای ای جی اور ای سی جی کی تو ان کو پتا چلا کہ یہ جو جانور ہے جس کو اسلامی ذبیحہ کے ذریعے سلاٹر کیا جاتا ہے، یہ جانور جیسے اس کو ذبح کیا جاتا ہے یہ ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے، گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور دل اس کا دھڑکتا رہتا ہے۔ اس کے دل کے دھڑکنے کی وجہ سے اس کا سارا خون جو ہے وہ باہر پمپ ہو جاتا ہے، تو جو بیکٹیریا اندر ڈیویلپ ہونے کا چانس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ بولڈ سٹننگ میتھڈ سے کیا ہوا تھا کہ اس جانور کا دل فوراً رک گیا تھا، اور جب دل رک جاتا ہے، جب ہارٹ پمپ نہیں کرتا تو ظاہری بات ہے جسم کے جن حصوں میں خون ہوتا ہے وہ وہیں رہ جاتا ہے، تو اس لیے وہ جانور صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ خود ایکسپیریمنٹس کر کے ڈاکٹرز اس چیز کو پروف کر رہے ہیں۔ آج ایسے مسلمان ڈاکٹرز کی ضرورت ہے جو مسلمان ڈاکٹرز اسلام کے احکامات کو سائنس کی روشنی میں بھی پروف کر کے دکھائیں کہ اس میں ہمارے فائدے ہیں۔ آج ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے سنت کے ان طریقوں کو واضح کھول کر سائنس کے ذریعے بتائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں سنت کے مطابق کھانے کو کہیں اس میں کتنے فائدے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے مشروب کے اندر، پینے والی چیز کے اندر مکھی چلی جائے تو کیا کرو؟ اس کو پورا ڈبو کے باہر نکال لو۔ اور سائنس نے کیا بتایا کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک کے اندر جو ہے وہ نقصان دہ چیز ہے۔ ہمیں تو یہ بات اس وقت معلوم نہیں تھی جب ہم مسلمان تھے، ہم سے مراد صحابہ، تو صحابہ نے کہا ہوگا یہ کیا لاجک ہوئی، پوری مکھی ڈال کر نکال لو۔
ہم مسلمان تو اب بھی ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اگر ہماری چائے میں مکھی گر جائے تو ہم مکھی کو ڈبو کر نکال کے وہ چائے نہیں پی سکتے. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. حقیقت ہے اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم اس کو جسٹیفائی کریں کہ گندا لگتا ہے، یہ ہے وہ ہے. جو بھی ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے اس میں حکمتیں ہیں. ہمارا ایمان کمزور ہے، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. تو اگر جانوروں، قربانی کے جانوروں کے اوپر آج دنیا ہاتھ اٹھا رہی ہے، انگلیاں اٹھا رہی ہے، مسلمانوں کو کسی نہ کسی طنز کا، کسی نہ کسی ریڈیکیول کا نشانہ بنا رہی ہے، تو ایسے کنوکشن والے مسلمانوں کی ضرورت ہے جو اس کو ڈیفینس کر سکیں.